السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کووڈ ویکسین، یعنی کرونا کی ویکسین لگوانے سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چین میں 2019 سے شروع ہونے والا کرونا اس وقت دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور انسان کی اس کے خلاف جدوجہد جاری ہے، اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں اس وقت ساری دنیا میں 15 سے زائد مختلف قسم کی ویکسینز کو اجازت دی جا چکی ہے کہ وہ کرونا سے بچنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کے خلاف ویکسین لگوانے سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو جنرل سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ویکسین کا مقصد ہمارے جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعیت کا پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جسم میں اے اور بی لیمفوسائٹس کو بیدار کرتی ہے تاکہ وہ حملہ کرنے والے وائرس کو پہچان کر اسی کے خلاف امیونٹی پیدا کریں اور اس کے حملے کو ناکام بنا دیں۔ یہاں یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ کرونا کے خلاف بننے والی کوئی بھی ویکسین سے کرونا کی بیماری پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بھی ویکسین میں زندہ اور ایکٹیو کرونا وائرس شامل نہیں کیا گیا جو آپ کو کرونا سے بیمار کر دے۔ ویکسین لگنے کے بعد جب جسم وائرس کے خلاف قوت مدافعیت پیدا کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہو۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ویکسین لگوانے کے بعد آپ کو چند معمولی سائیڈ ایفیکٹس محسوس ہو سکتے ہیں، مثلا آپ کو بخار ہو سکتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، جسم میں درد ہو سکتا ہے، ٹھنڈ محسوس ہو سکتی ہے، متلی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ جس جگہ ویکسین لگی ہو وہاں پر سوزش پیدا ہو سکتی ہے، وہاں کی جلد سرخ ہو سکتی ہے، سکن ریش کر سکتی ہے، خارش پیدا ہو سکتی ہے، جلن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام 15 ویکسینز جو اس وقت ساری دنیا میں لگائی جا رہی ہیں ان سے معمولی نوعیت کے سائیڈ ایفیکٹس کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اور یہ سائیڈ ایفیکٹس کچھ عرصے کے بعد خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت پاکستان کی طرف سے منتخب شدہ ویکسین سینٹرز پر کرونا ویکسین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی لگائی جا رہی ہے، اور ویکسین لگانے کے بعد تمام افراد کو 30 منٹ تک ویکسین سینٹر میں رہنے کی اجازت بلکہ ہدایت کی جاتی ہے تاکہ اگر ویکسین سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو تو فوراً ڈاکٹر اس کا معائنہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے الرجی ری ایکشن کی تو ویکسین لگانے کے بعد بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ کسی کو الرجی ری ایکشن ہوا ہو۔ اس ری ایکشن کی صورت میں جلد پر ہیوز پیدا ہو سکتے ہیں، یا جلد پر کسی اور قسم کی الرجی ظاہر ہو سکتی ہے اور سانس لینے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر الرجی ری ایکشن شدید ہو جائے تو اس سے مرض کا خدشہ ہوتا ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، متلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اس طرح کی کیفیت پیدا ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں اور صرف 0.001% افراد میں یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویکسین لگوانے کے بعد گھر جانے کی جلدی نہ کریں، جسم کو زیادہ نقل و حرکت نہ دیں، بلکہ ویکسین سینٹر میں آرام سے کم از کم 30 منٹ تک بیٹھیں تاکہ اگر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو تو ڈاکٹر حضرات فوری اس کا معائنہ کر سکیں۔ گھر پہنچنے پر اگر ہلکا بخار یا تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہو رہی ہو تو یہ عام بات ہے، آرام کرنے سے یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر طبیعت زیادہ ناساز ہے تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اسے ساری صورتحال بتائیں۔
सवाल पैदा होता है क्या इन सब साइड इफेक्ट्स की वजह से हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन का दावा है कि ये इस बीमारी से 65 से 95% तक बचाती हैं, लेकिन अगर ये 1% भी बचाव करती होती तो दानिशमंदी यही थी कि इसे लगवाया जाता, और मौजूदा वक्त में इस वायरस को काबू करने के लिए वैक्सीन वाहिद बचाव है। इसे लगवाना इंतहाई जरूरी है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन इनकी झूठी खबरों पर यकीन ना करें और समझदारी और दानिशमंदी का सबूत देते हुए जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि बतौर कौम हम मिलकर इस वायरस के खिलाफ दिफाई निजाम पैदा कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इसी किस्म की मालूमाती वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।